وہ چیلنج کرتے تھے کہ یہ ایسا ہے نہیں. اچھا ابھی بھی چیلنج ہو رہا ہے، مگر یہ کہ کم سے کم ایک گریجول موومنٹ ہے اس طرف کہ دنیا کے اندر کنزرویشن کی جائے اور گلوبل وارمنگ نہیں کی جائے. اچھا اس کو میں ایک کانٹراسٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں ہوں سیاستدان خود بھی، اور کیونکہ میں ہوں سفرر، ہے نا. اس وقت دنیا کے اندر جو جنگ و جدال ہے اس کے اندر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی پرائرٹیز صحیح نہیں ہے. اگر دنیا میں ظلم کرو گے، قتال کرو گے، لوگوں کو مارو گے، تو اس سے جو انریسٹ کریٹ ہوگا وہ تو اس دنیا کے لیے اچھا نہیں ہے. کیوں اچھا نہیں ہے؟ ایک تو یہ دنیا کے اندر یہ انسان نے ایوالو کر کر سپیریئر ریس بن گیا، مگر یہ جو کیفیت انسان کی ہے کہ دنیا کے اوپر اس کا فٹ پرنٹ اتنا بڑا اور گہرا ہو گیا، یہ پچھلے 300-400 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی 20ویں صدی کے مڈل تک کم سے کم اس بات کا احساس تھا کہ ابنڈنٹ ریسورسز ہیں، دنیا کے پاس ابنڈنٹ ریسورسز ہیں، جو مرضی آئے کرو، جتنا مرضی آئے بناؤ، جتنا مرضی آئے استعمال کرو، جتنا مرضی آئے پھینکو. بلکہ لیٹ 20th سینچری کی سٹڈیز تھیں کہ جو انٹرنیشنلی گڈز خریدی جاتی تھیں ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، اس میں سے 60% 2 مہینے کے اندر غیر استعمال شدہ جسٹ اسٹورڈ گڈز کے طور پر ہو جاتی تھی یا پھینک دی جاتی تھی. 60% وی ور پروڈیوسنگ. اور وہ ہم اپنے گھر میں دیکھتے تھے ٹوائز کے اعتبار سے، ہمیں تو بڑی محنت سے اچھی کارکردگی کر چند کھلونے مل جاتے تھے، اور اب جب میں اپنے گرینڈ چلڈرن کے کمرے دیکھتا ہوں کھلونوں سے بھرے ہوتے ہیں. سو واٹ از دا سیٹسفیکشن اینڈ واٹ از دا نیڈ؟ بناؤ بناؤ. اچھا اس کا ایک کیپٹلزم کی بھوک کے حوالے سے جو انسان کو ایکسپلائٹ کیا گیا کہ انسان کی وانٹس بڑھا دی گئی، یعنی نیڈز اور وانٹس میں ایک مکس کر دیا گیا کہ خواہشات ہیں اور ضروریات وہ اتنی گڈمڈ ہو گئیں کہ انسان اپنی ساری خواہشات کو اپنی ضروریات سمجھنے لگا، اور ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اعتبار سے اس نے دنیا کے جو دنیا دینے کو تیار تھی انسان کے ساتھ محبت میں، اس سے کہیں زیادہ دنیا سے اس نے کھینچنا شروع کیا. ارلی کانشیسنس اس بات میں، آئی ایڈمائر دا فیکٹ، ارلی کانشیسنس اس بات میں میرے مذہب کے اندر بھی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم دریا کے پاس بھی وضو کرو، ایبلوشن کرو، تو پانی احتیاط سے استعمال کرو. اچھا دس از سم تھنگ جو لوگوں کے ذہن میں تھی نہیں، مطلب ایک سمبولک اعتبار سے ضرور. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جب ہم نلکا زور سے کھولتے تھے، جب پانی کی کراچی میں قلت نہیں تھی، تب وہ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، اینڈ دین ہی وڈ نریٹ دس حدیث کہ بی کنزرویٹو. اچھا جب بجلی اتنی مہنگی نہیں تھی تو ہم جناب مائی فادر وڈ کیپ آن ٹیلنگ می کہ بتی بجاؤ بتی بجاؤ، بتی کیوں جل رہی ہے، بتی بجاؤ، ہے نا. اب یہاں بھی وہ عادت جو ہم چاہتے ہیں اب نئی جنریشن کے پاس آئے کنزرویشن کی، وہ عادت ایک جنریشن مس کر گئی. اچھا اب میرا تو کیفیت یہ ہے کہ میں جس کمرے میں جاتا ہوں بتیاں بجاتا ہوں یہاں پریسیڈنسی میں، کیونکہ یہ انرجی تو میری انرجی ہے نا، یہ انرجی، یہ ملک میرا، یہ چیزیں میری، یہ انرجی میری، جس میں یہاں کنزرویشن کروں گا تو سارے پاکستان کے اندر بچت ہوگی. میں شام کو نکلتا ہوں، میں اتنے دنوں یہ دیکھتا رہا کہ جناب مغرب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یہ ساری اسٹریٹ لائٹس یہاں پر، یہ اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پر اور یہ بلو ایریا میں ساری اسٹریٹ لائٹس جل جاتی تھیں. اچھا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آدھا گھنٹہ پہلے یار مغرب سے روشنی ہے تو کیوں جل رہی ہیں. اچھا میں نے فون کیا، اطلاع دی کہ بھائی یہ نہیں کرو، پھر بھی جلتی رہی. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو پبلکلی کہیں بات کہہ دوں، مگر پبلکلی کہنے کے بجائے ہم نے اندرونی کام کیا. آپ کو تعجب ہوگا اس چیز کو مینیج کرنے میں ہمیں 3 مہینے لگ گئے. اٹ از اے سمپل تھنگ یار، بتی بجاؤ، مغرب کے بعد بتی جلا لینا. پتہ ایک چلا، ایک کیفیت یہ پتہ چلی کہ جو صاحب اس کے ذمہ دار ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو اس سے پہلے یہ کام کر لوں، واپس آؤں گا تو اندھیرا ہو چکا ہوگا. اب ایک آدمی اپنی کنویننس میں میرے بلز پر چھری چلا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈز کی بات ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ سب سے پہلے تو میں کفایت، مائی پرافٹ یوز ٹو رفو کرتے تھے